نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی یا رسول اللہ، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، میں بھول گیا نقش و نگار رخ جنت، صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی۔ مسلک ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، مسلک ہے میرا تیری طلب تیرا تصور، اور مشرب ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی۔ پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی۔ اور انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، چلمن جو کبھی میں نے اٹھائی تیرے در کی۔ اور آیا ہے نصیر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، یا رسول اللہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ حضرات گرامی قدر، معزز حاضرین، ذی احترام سامعین، آج کا درس انتہائی عام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اپنے ایمان بچانے کے لیے مشعل راہ ہے، اپنی عقیدت بچانے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے ایک واسطہ وسیلہ ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، فرمایا کہ یہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے کی طرف لوٹ کے آئیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جو زیادہ عزت والے ہیں وہ یہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یعنی منافقوں نے، بدبختوں نے یہ سوچا کہ ہم عزت والے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے یہ بدبختی کی، کہا یہ جو گروہ ہے یہ ذلیل ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ رب ذوالجلال کو جلال آیا، اللہ خالق کائنات مدینہ طیبہ کی اور مدینہ طیبہ کے باسیوں کی، رہنے والوں کی، تاجدار کائنات کے پڑوسیوں کی بے ادبی برداشت نہ کر سکا۔ رب ہو کر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ یہ منافق کیا سمجھتے ہیں کہ عزت ان کی ہے؟ فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، اللہ کی ذاتی عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ نے ہی عزتیں اپنے رسول کو عطا فرمائی۔
اللہ نے عزتیں دی ہیں اپنے رسول کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے اپنے اور رسول کے واسطے سے مومنوں کی عزت عطا فرمائی ہے، مومن عزت والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان منافقوں کو کیا پتا مدینے کا مقام کیا ہے، ان پرلے درجے کے ان فتنہ پردازوں کو کیا پتا کہ چوکھٹ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، دہلیز رسول کی عزت کیا ہے، دیار محمد کا درجہ کیا ہے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام کیا ہے، ان کو کیا پتا۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا یہ جو منافق ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے عزتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور رب نے عزتوں کا تاج محمد عربی کے سر پہ سجا دیا ہے۔ آج آپ کا مجھے ذوق ایک ایسا نظر آنا چاہیے جو عاشق کا اپنے محبوب کے بارے میں ذوق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی، حضور کے غلاموں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں اور منگتوں کی کمی نہ تھی، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی۔ فرمایا منافقوں کو نہیں پتا کہ ان کی عزت والا کون ہے، فرمایا ہمیشہ سے عزتوں کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فضائل مدینہ منورہ میں آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدینہ کو اللہ نے ایک خوشگوار نام عطا فرمایا ہے، طابہ، جو طیب ہے، طاہر ہے، برکت والا ہے، خوشبودار نام ہے۔ یقولون یثرب وہی المدینہ، فرمایا یہ کافر اور منافق اس کو یثرب کہتے ہیں۔ یثرب تو بیماریوں کی جگہ کو کہتے ہیں، یثرب تو جہاں تکلیف ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اس جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ فرمایا میرے آنے سے پہلے یہاں بیماریاں تھیں، تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، جب سے میرے قدم لگے ہیں اللہ نے اس کو مدینہ بنا دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کو مدینہ بنا دیا ہے۔ فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ برکت والا ہے، یہ نور والا ہے، یہ کمال والا ہے، یہ عزت والا ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ شرف والا ہے، یہ نور والا ہے اور یہ جلوہ حضور والا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مدینہ طیبہ کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ویسے تو کئیوں نے زیادہ بھی لکھے ہیں، مشہور ہیں، اسی طرح مدینہ طیبہ کو بھی اللہ نے 99 نام عطا فرمائے ہیں۔ یہ شہر محبوب کی عزت ہے، یہ رسول اللہ کے دیار کا شرف ہے، مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لہا وحرمت المدینۃ کما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لہا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو اپنا حرم بنایا تھا اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ فرمایا آگاہ ہو میں نے مدینے کو اپنا حرم بنا لیا ہے۔ فدعوت لہا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضور کی دعا ایک وقت کے لیے نہیں ہے، حضور کی دعا ایک گھڑی کے لیے نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے نہیں ہے، جب تک کائنات باقی ہے مدینے کے لیے میرے آقا کی دعاؤں کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیار، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھر ہے۔ اور ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو گھر بنایا تھا، میں نے مدینہ کو گھر بنا لیا ہے۔
فرمایا ان دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان نہ کسی درخت کو کاٹا جائے اور نہ کسی جانور کا شکار کیا جائے۔ اب مجھے اتنا بتاؤ، درخت کٹے تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچے، جانور پر تیر لگے تو رسول اللہ کو تکلیف پہنچے، جن بدبختوں اور بے ادبوں کو چوکھٹے مصطفیٰ کا حیا نہیں، ان کا ایمان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا ان کا لینا دینا ہے؟ اور یہ درس آج انتہائی عام ہے، میرا دل دکھا ہوا ہے، خون کلیجے میں سمجھے کہ ایسا درد ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گزشتہ راز جو مدینہ طیبہ میں دہلیز رسول پر، چوکھٹ مصطفیٰ پر، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا، اور اپنے آپ کو پاکستانی کہنے والوں نے کیا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں نے کیا، اپنے آپ کو ناموس رسالت کا ٹھیکیدار کہنے والوں نے کیا، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والوں نے کیا۔ یہ سرکار کی چوکھٹ پہ، دہلیز رسول پہ، آپ کو پتہ ہوگا، نہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، پاکستان کے وزیر اعظم کوئی بھی ہوں، ہمارے عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ایک عہدہ ہے، عزت ہے، پاکستان کا وزیر اعظم وہاں گیا تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے دربار پر، حضور کے روزے پر اس کو چور چور کے نعرے لگائے، اور تمہاری اختلاف ہے سیاسی، لعنت ڈالو، پاکستان میں لڑو، الیکشن کرو، مرو مارو پہ الیکشن میں، ادھر دفع ہو، جو مرضی کرو، تمہیں حیا نہیں کہ کس کی چوکھٹ پر تم نے گالی دی ہے؟ تمہیں اتنا خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اتنے منہ زور ہو گئے ہو؟ تم اتنے بدبخت ہو گئے ہو؟ تم اتنے پلید ہو گئے ہو؟ آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب آج جلال میں بات کر رہے ہیں، جس کو رسول اللہ کی چوکھٹ پر، حضور کے مواضع شریف پر، حضور کے دربار پر، رسول اللہ کے مزار پر، رسول اللہ کے مدینے میں، رسول اللہ کی جالی کے سامنے جس کو اس پر غیرت نہیں آتی، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ۔ حیا نہیں ہے؟ سرکار کی بارگاہ اٹھائیے قرآن، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے مصطفیٰ، میرے محبوب یہاں آرام فرما ہیں لیٹے ہوئے، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ بے شک تم درس دے رہے ہو، دین کی بات کرتے ہو، علم کی بات کرتے ہو، شریعت کی بات کرتے ہو، یہاں تک کہ تم ذکر کرتے ہو، درود ہی پڑھتے ہو، مگر تمہیں مواضع شریف کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں، چونکہ یہ رسول اللہ تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جب سرکار کے سامنے اونچی آواز سے بول نہیں سکتے، اور رسول اللہ کے سامنے ظالموں تم اپنے سیاسی انتقام لے رہے ہو۔ آپ کو میرا مزاج پتہ ہے، میرا کوئی سیاسی لینا دینا نہیں ہے کسی سے ساتھ، یہ مزاج پتہ ہے آپ کو، 14 سال ہو گئے آپ میں، میرا کسی سے کوئی سیاسی عمل دخل لینا دینا نہیں ہے، مگر عزت رسول کی بات آئے، میرے آقا کی عزت چوکھٹ پر حملہ ہو اور بے ادبی ہو، مر نہ جاؤں میں 4 لفظ نہ بول سکوں، مجھے پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات نہ کر سکوں، رسول اللہ کی چوکھٹ کی عزت کی بات نہ کر سکوں۔ یہ مصلی، یہ محراب، یہ ممبر، یہ مسجدیں، یہ درگاہیں، یہ مزار، یہ عزتیں، یہ عظمتیں، یہ خطبے، یہ ممبر، یہ رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے ایسی بات یہ نہیں، یہ سب کچھ کائنات میں عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ میں کسی پارٹی کو بھی نامینیٹ نہیں کرتا، انہوں نے کیا یا جنہوں نے کیا، مگر جو آگے جو حضرات سن لیں، یہاں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، جو اس بدبختی، توہین اور گستاخی کی آگے شیئر کرے، اس کو لائک کرے، اس پر کمنٹ کرے، وہ کل کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں جو کہہ رہا ہوں؟ اس کی مذمت کرتے ہوں، میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، سرکار کے سامنے گالی دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کہیں گے گالی کیا دی؟ کسی کو چور کہنا یہ گالی ہے؟ اور یہ دیکھو، جب میرے گھر میں کوئی میرا مہمان آیا ہوا ہو، کوئی آ کے اس کو گالی دے، تو اس مہمان کی توہین ہے یا میری توہین ہے؟ بولیے،
آپ سیاسی اختلافات چھوڑے سائڈ پہ، رسول اللہ کے سامنے ایسی آوازیں کسنا، دہلیز مصطفیٰ پر ایسی آوازیں کسنا، آپ کس اللہ کے کار کو دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے کس غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کار اور غضب آیا، اور یاد رکھنا اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بہت غیرت والا ہے۔ ابو لہب نے صرف اتنا کہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے صرف اتنا کہا تھا تب اللہ کا نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ثم نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اب رب ہے، اس کو تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ ابو لہب کی حیثیت ہی کیا ہے رب کے آگے؟ مگر رب ذوالجلال کا جلال اور محبوب سے عشق کی غیرت برداشت نہ کر سکی، کہا تو بدبخت کافر پلید، تو میرے محبوب کو کہتا ہے، یہ کافر پلید بدبخت میرے محبوب کو کہتا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائے؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے ایک ہاتھ کا کہا، میں رب ہو کر کہتا ہوں تجھ خبیث کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو میرے محبوب کے بارے میں ہلکا جملہ بولتا ہے۔ رب غفور الرحیم بھی ہے، غیور ہے، اپنے محبوب کے بارے میں ہلکا جملہ رب برداشت نہیں کرتا۔ اب پھر اوپر یہ تعویلیں کریں، کوئی یہ تعویل، یہ بے ادبی ہوئی ہے حضور کی چوکھٹ کی، جہاں رب فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر تم نے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، اور وہاں احتجاج کرنے، وہاں نعرے لگانے، وہاں کسی کو گالیاں دینا، وہاں کسی پر جملے کسنا، یہ تو اللہ کے کار کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے، رسول اللہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے۔ اور کوئی غیر کرتا تو ہم احتجاج کرتے، غیر کرتا تو ہم جلوس نکالتے، غیر کرتا تو ہم جلسے کرتے، غیر کرتا تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے یہ کہیں ہم نے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، اور وہ رسول اللہ کی چوکھٹ کی توہین اور بے ادبی کریں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم، نہ وہ خدا سے معافی پا سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ سے معافی پا سکتے ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے۔ یہ ذہن میں کسی کا نہ خیال رہے کہ کسی کو کہ پتہ نہیں کسی کی طبیعت دیکھ کے کوئی بات کریں گے۔ اس مسلح نے امام حسین علیہ السلام کی نوکری کا صدقہ، امام حسین کی غلامی کا صدقہ، امام حسین علیہ السلام کی چاکری کا صدقہ اتنی حسینیت کی جرت دی ہے، جو حق بات ہے انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے، قائم بھی رہیں گے، جان دینی پڑی اس پر دے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اب تعویلیں، وہ نہیں یہ کہا فلاں کرا، ظالموں یہ دیکھو چوکھٹ کون سی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ یہاں تو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اونچی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، جس سرکار کا دربار ہے، یہ رسول اللہ کی چوکھٹ ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ این وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بھی اگر یہ ہوتا وہ بھی غلط ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا یہ غلط ہے، دشمن بھی کوئی ہے نا، اس چوکھٹ پہ تو سب کو پناہ ملتی ہے، اس چوکھٹ پر تو سب کو پناہ ملتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر مرد آباد کے نعرے لگانا، غدار کے نعرے لگانا، چور چور کے نعرے لگانا، جنہوں نے یہ کلچر پھیلایا ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، جنہوں نے رسول اللہ کی چوکھٹ کا حیا نہیں کیا۔ اور میں نہیں سمجھتا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کی تصدیق کرے گا۔ اور ذمہ داران نظرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس درس کے وساطت سے، اس مائک کی وساطت سے ہماری یہاں تک پہنچا، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری آواز ہے۔ میں ذمہ داران سے کہتا ہوں، خان صاحب کے جو ذمہ داران، خان صاحب خود بولیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت سے بڑی کسی کی عزت بھی نہیں ہے، سمجھ آئیے، خود بیان جاری کریں جنہوں نے یہ عرضہ سرائی کی ہے، جنہوں نے یہ بدبختی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی چوکھٹ کا تقدس پامال کیا، دیار مصطفیٰ کی عزت پر حملہ کیا، جنہوں نے دہلیز محمد کی عزت کو مجروح کیا، وہ توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، رسول اللہ سے بھی معافی مانگیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ نہیں جی کہ اب یہ تعویل کرتے پھر نہیں جی مواجہ شریف کے سامنے نہیں ہوا، وہ باہر چھتریوں کے پاس ہوا ہے۔ اس سوچ پر بھی کوئی ایسی تعویل کرتا ہے، لعنت ہو ایسی سوچ پر۔ کیا وہاں رسول اللہ آواز نہیں سن رہے؟ نہیں، وہاں حضور کو آواز نہیں جاتی؟ استغفر اللہ العلی العظیم۔
اب بتائیے نا، پھر جو مسجد نبوی میں ثواب ہے 50,000 نمازوں کا، وہ صرف آگے روضہ شریف کے پاس ہے؟ مسجد کی پچھلی صف میں اختتام میں یا بارسین میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے والے کو 50,000 کا ثواب نہیں ملے گا؟ بولیے نا، ملے گا نا؟ جب ملے گا تو وہاں حضور نہیں سنتے؟ آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے، یہ وہ جگہ ہے از عرش نازک تر ہے، آسمان کے نیچے مگر عرش سے بھی زیادہ نازک تر وہ جگہ ہے۔ نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی جا، جہاں با یزید بستامی جیسے اور حضرت جنید بغدادی جیسے اپنی سانس کو بھی روک کے آتے ہیں کہ لو سانس بھی آہستہ، کہ یہ دربار نبی ہے، یہ رسول اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ رسول اللہ کا دروازہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس مٹی سے بندے کا وجود بنایا جاتا ہے، اسی میں اس کو دفن ہونا نصیب ہوتا ہے، اسی میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اور بناتے ہیں کہ یہ شہر مدینہ وہ ہے جہاں رسول اللہ دفن سرکار کا وجود مبارک بھی اسی مٹی سے بنایا گیا، اسی جگہ کی مٹی لے کر رسول اللہ کا وجود مبارک بنایا گیا، اور اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ کیا سرکار نے نہیں فرمایا من ظلم علی آل المدینہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین؟ فرمایا جو آل مدینہ پر ظلم کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، سارے لوگوں کی بھی لعنت۔ اب آل مدینہ پر کی جو عزت کا خیال نہ رکھے اس پر لعنت، تو جو رسول اللہ کی عزت کا خیال نہ رکھے۔ لوگوں کو پتہ نہیں، اور کئی دفعہ سیاست میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، میں حیران ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے آگے سیاست میں جائیں گے، آپ تقدس مصطفیٰ بھول جائیں گے، آپ دربار رسول کا ادب بھول جائیں گے، عظمت رسالت بھول جائیں گے۔ جن لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں اور ان لوگوں نے ان پر اب فرض بنتا ہے کہ وہ برات کا اعلان کریں، جنہوں نے کیا غلط کیا ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اور اس کو جو شیئر کرے گا وہ بھی مردود ہوگا، اس پر جو خوشی کا اظہار کرے گا وہ بھی مردود ہوگا، اس پر جو رضامندی کا اظہار کرے گا وہ بھی مردود ہوگا۔ کہ رسول اللہ کی چوکھٹ کی بے ادبی ہو اور پھر اس کو بندہ یہ کہ نہیں تعویلیں کرے اور اس طرح کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب پڑھیں انا للہ، ایک دفعہ پھر پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی تعویلیں تو پھر یزید کے پاس بھی تھیں، وہ بھی کہتا تھا چونکہ میں حکمران ہوں اور امام حسین میرے خلاف نکلے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی اور باغی کی سزا یہ ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تعویلیں تو کرنے والے یزیدی بھی کرتے ہیں، مگر آج بھی کائنات سب سے بڑا امتحان، کائنات سب سے بڑا انتقام بتاتی ہے کہ ہر روز آل ایمان یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور سر جھکا کر حسین اور حسین کے نانا پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آج میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، سچی میں آپ کو بات بتاؤں، جب سے یہ بات سنی، یا یہ دیکھی یہ فیضاد میرے ساتھ تھے اور یہ حضرات تھے، اور اس وقت سے میرے دل کو سکون نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ دو بندے مسجد نبی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور تھوڑی سی ان کی آواز اونچی ہو گئی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کنکری اٹھا کر مجھے آرام سے ماری، یعنی آواز نہیں دی مجھے، کنکری ماری۔ جو ہی کنکری لگی تو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس طرف متوجہ ہوا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ میں گیا، ان دونوں کو بلا کر لے گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پر لے گئے، کہا من این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ یہ بخاری کی روایت ہے، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں اس چیز کا خیال اور حیا نہیں کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اور تم اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو؟ تم اگر مدینے سے ہوتے تو میں تمہیں کوڑوں کی سزا لگا دیتا، کوڑے مارتا میں تمہیں،
تمہیں اتنا حیا نہیں کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اور تم باتیں کر رہے ہو؟ ظاہر وہ مسجد میں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ کوئی دین کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، مگر فاروق اعظم یہ بھی برداشت نہ کر سکے رسول اللہ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر کوئی اونچے لہجے میں بولے اور نبی پاک کے دربار کے سامنے نعرے لگانا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کی مذمت کرنا۔ میں بالکل کہتا ہوں مصلی رسول پہ بیٹھ کر قسم اٹھا کر، جتنا دین میں نے پڑھا ہے یا جو میں جانتا ہوں، یہ اپنا ایمان اور آخرت دونوں تباہ اور برباد کرنے کے برابر ہے۔ بالکل اس پر کوئی اگر خوش ہوا ہے اس کو دیکھ کر، وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، کلمہ پڑھ کے توبہ کرے اللہ سے، ورنہ لیلۃ القدر ایک کیا گیا، ہزاروں لیلۃ القدر بھی اس کو بخشوا نہیں سکتی۔ جو رسول اللہ کی بارگاہ سے ددکارا جائے، جو حضور کی چوکھٹ سے راندہ درگاہ ہو جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ سے ددکارا جائے۔ اور مجھے بہت دکھ ہے جو لوگ اس کو یہ کہیں کہ جی دیکھیں مدینے میں یہ ہوا، فلان یہ ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے آپ اس پر راضی ہیں کہ رسول اللہ کی چوکھٹ کی جس انداز میں بے حرمتی ہوئی، بے ادبی ہوئی، توہین ہوئی، گستاخی ہوئی، اللہ معاف فرمائے۔ مجھے تو ڈر ہے کسی اس وجہ سے عذاب نازل نہ ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میں آپ کو دلیل قرآن و حدیث سے دے چکا ہوں کہ رب غفور الرحیم بھی ہے، مگر اپنے محبوب کی عزت کے حوالے سے رب بہت غیور ہے، غیرت مند ہے۔ غیرت تو سب ہے ہی رب کی عطا کردہ ہے، یہ ذہن نشین رکھیں اس بات کو اور اس پر توبہ کریں۔ جن بدبختوں نے، مردودوں نے، میں کہوں گا جن وقت کے یزیدوں اور شمروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا حیا نہیں کیا، جہاں آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں، نعرے لگائے، کسی کی توہین کی یا گالیاں دیں، وہ دوبارہ کلمہ پڑھیں اور توبہ کریں۔ اور جن حضرات کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی، پہلے پتہ نہیں تھا، انجانا تھا نا، بے وقوفی میں، ادب علم میں خوشی ہوئی، ان لمحوں کی وہ بھی توبہ کریں، اس لیے کہ عزتیں رسول اللہ کے دروازے کی ہیں۔ اگر کائنات میں نبی پاک کی چوکھٹ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ میں اب بات ختم کروں، جذبات میرے بے شمار ہیں، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں بھی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں جس کو کہتا ہوں حق سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کسی کو کڑوا لگے، میں نہیں سمجھتا جس نے دل سے کلمہ پڑھا اور حضور سے محبت کی ہو اور وہ اس کو محسوس کرے، وہ تو اس بات پر خوش ہوگا کہ میرے نبی کی چوکھٹ کی عزت کی بات ہوئی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ بولے ذرا، سارے بولیں ایسے ہے یا نہیں کہ حضور کی چوکھٹ کی عزت؟ اور میرے گھر پر کوئی آ کے پتھر مارے تو اس کی بے ادبی ہے، آپ کے گھر پر کوئی پتھر مارے تو اس کی بے ادبی ہے، مسجد کے دروازے پر کوئی پتھر مارے تو اس کی بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر یہ ہلا گلا، شور شرابہ، دما چوکڑی مچاؤ، یہ حضور کی بے ادبی نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر حضور کی دربار کی عزت نہیں رہے گی پھر کائنات میں عزت کس کی ہے؟ اس چیز کو یاد رکھیں۔ یہ کوئی میرا سیاست معاملات سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے میرا تعلق ہے، اور ایمان کے پر حملہ ہوگا انشاءاللہ العزیز میں اس پر ضرور بولوں گا۔ اس لیے ایمان کا مرکز رسول اللہ کا دروازہ ہے، رسول اللہ کی چوکھٹ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے بھی دم بخود حاضر ہوتے ہیں، جہاں سانس بھی اونچا نہیں لیا جا سکتا۔ ایک بات سنو اور میں بات اختتام کروں۔ ایک رند تھا، ایک شاعر گزرا ہے، اختر شیرانی اس کا نام تھا، بادہ نوش تھا، شراب وغیرہ بھی پیتا تھا۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس کی یہ رندوں کی بزم لگی ہوئی تھی، اس میں کہتا ہے وہ شیرانی صاحب جام پہ جام نوش کیے جا رہے تھے تو وہاں بات چھڑ گئی۔ کسی نے کہا جی شاعر اپنی وہ چھوڑ رہے تھے، اول فول کہہ رہے تھے، چونکہ ٹن تھا، نشے میں تھا، پتہ ہی نہیں تھی۔ تو کہنے لگے، کسی نے کہا آپ کیسے شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جیسا شاعر نہ کبھی پہلے ہوا، نہ اب ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مستی میں ہے، کہا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ان کا غالب اگر مجھ سے پڑھ لیتا تو شاعر بن جاتا. ان کا جوش کے بارے میں کیا ہے، ان کا بھی اس کو پریکٹس کرنی چاہیے. بڑی بات ان کا جی وہ اس کے بارے میں میر تقی میر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر میری شاگردی اور صحبت پا لیتا تو اچھا شاعر بن جاتا. بڑے بڑے شعراء کا کہتے ہیں وہ عجیب باتیں کرتے، لوگ ہنستے مسکراتے، تو وہ بھی جام پہ جام توڑ رہا تھا. اسی اثناء میں کسی بندے نے اس سے یہ پوچھ دیا کہ بتائیں آپ تاجدار کائنات امام الانبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس حال میں کہتے ہیں اتنا تھا وہ اس کے ہاتھ کانپے، آنکھوں میں خون اتر آیا اور شراب کا بھرا ہوا گلاس اس نے اس کے سر پر دے مارا اور چیخ کر اپنا گریبان پھاڑ کر اس کو اٹھا کر زمین پر پٹخا اور کہنے لگے بدبخت پلید، تجھے اس غلیظ محفل میں اتنا پاک نام لینے کی جرت کیسے ہو؟ اتنی ایسی گندی محفل میں، نجس محفل میں، ناپاک محفل میں تمہیں اتنا پاک نام، طیب نام، طاہر نام، مطہر اور نورانی نام لینے کی تجھے جرت کیسے ہوئی؟ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ وہ کمرے میں چلا گیا اور رونے کی آواز آئی، آہوں کی سسکیوں کی آواز آئی. کہتے ہیں دروازہ کھول کر گئے تو اندر تڑپ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ بدبخت ہم سے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لینا چاہتے ہیں، ہم سے یہ جینے کا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں. ایک بادہ نوش کو، ایک شرابی کو نشے کی حالت میں بھی رسول اللہ کے نام کا تقدس کا خیال ہو اور اپنے آپ کو روزہ رسول پر حاضری دینے والوں پر فخر کرنے والوں کو، ناموس رسالت کی بات کرنے والوں پر، عاشق رسول کہنے والوں کو، اگر رسول اللہ کی دہلیز اور چوکھٹ کا حیا نہ ہو، لعنت ہو ایسی سوچ پر. یہ ایمان کا تقاضا ہے. لا دین لمن لا غیرت اللہ، جس کے اندر غیرت ایمانی نہیں اس کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ عجب ہے تیری سیاست، عجب ہے تیرا نظام، حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام. نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں نور ہے وہاں ظلمت کا گزر نہیں ہو سکتا، جہاں خوشبو ہے وہاں بدبو کا گزر نہیں ہو سکتا. جس دل میں حسین رہتا ہے اس گلی میں یزید کا پھیرا نہیں پڑ سکتا. یاد رکھیں اس بات کو، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور سمجھائیں اپنے جو چھوٹے ہیں، جو کارندے میں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں، چونکہ میں حضور کا یہ واقعہ سنایا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، وہ بھی رکت میں ہیں. ہماری آواز ان تک پہنچتی ہے، شاہ صاحب کی آواز اوپر تک پہنچتی ہے. میں شاہ صاحب آپ سے التجا کرتا ہوں یہ اوپر تک آواز آئے. خان صاحب کی طرف سے اس پر مذمت کا بیان آنا چاہیے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی چوکھٹ پر نعرے لگائے، ہلڑ بازی کی ہے، سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی ہوئی ہے. کسی سیاستدان کے ساتھ کرنا ہے پاکستان میں گلی گلی جلسے کریں، زندہ آباد کہیں، مرد آباد کہیں، جو مرضی ہے کہیں، چور کہیں، فرار کہیں، غدار کہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. مگر رسول اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہم برداشت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ شاہ صاحب موجود ہیں، یہ دوسرے جو حضرات موجود ہیں. میرا پیغام آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، میں لائیو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں، بڑا ایک عہدہ ہے ان کے پاس. میں لائیو کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہوں. یہ احتجاج آپ کی طرف سے آنا چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے مذمت کی پوسٹیں آنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ بدبختی کی ہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو وہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ کا دل دکھایا ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اور ان دنوں میں. بس یہ میرا پیغام تھا. سارے درس جمع کر کے میں رسول اللہ کی دہلیز پر قربان کرتا ہوں. حضور کی چوکھٹ کی عزت نہیں رہی تو ہم نے رہ کے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ ہماری کیا عزتیں، میں آپ کی کیا عزتیں؟ ان العزت للہ، ان العزت للہ وللرسول. عزتیں تو ساری اللہ کی ہیں، عزتیں تو رسول اللہ کی ہیں. اور خدا کی عزت کی قسم آل ایمان سے پوچھو جن کا یہ باطنی دنیا میں جن کا تعلق ہے، جب اس کی اطلاع حضرت مصلح امت استاذ الاساتذہ ولی کامل اس دور میں حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کو ملی
انہوں نے 5 مرتبہ زور زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5 دفعہ پڑھنے کے بعد خون ان کے ہاتھ سے دور ہو گیا۔ اتنی بڑی بے ادبی، ہم پہلے ہی کتنے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پتہ نہیں اس وجہ سے ہم پر کوئی ایسا عذاب آ جائے ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ بس ایک تو یہ دعا کریں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ایسا کرنے والوں کے پاسپورٹ یہ سبز پاسپورٹ ہیں، ان کے شناختی کارڈوں پر پاکستانی لکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ سارے ایسے نہیں ہیں، حضور سارے ایسے نہیں ہیں، ساری جتنی سیاسی جماعتیں بھی ہیں ان میں بھی سارے ایسے نہیں ہیں، حضور سب سیاست بعد میں ہے، آپ کی عزت پہلے ہے، حضور ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ جنہوں نے یہ بے وقوفی کی، بے ادبی کی، یا رسول اللہ ہم آپ کی دہلیز سے معافی مانگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تمام پاکستان والوں سے آپ کا دل نہ دکھے، حضور آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، کریم ہیں، بندہ پرور ہیں، غریب نواز ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ یا اللہ ہم اس لیلۃ القدر ختم ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ رسول اللہ کے صدقے میرے وطن کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، سب کہیں آمین۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو سلامت رکھ، پاکستان کو استقامت عطا فرما۔ یہ یہاں سرکار کے غلاموں کا دیس ہے، حضور کی عاشق بستے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ رو رہے ہیں، ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ہر بات میں کمزور ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں کمزور نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں حضور کا وفادار رکھے، نبی کا سچا غلام بنائے، پاکیزہ محبت عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ بدبختی کی ہے اللہ ان کو توفیق توبہ بھی عطا کرے۔ اگر جان بوجھ کر کے ہم اس چوکھٹ پر ہیں اور حضور کا ذہن میں تصور تھا اور حضور کی عظمت پیش نظر تھی، اس کے باوجود یہ حرکت کی ہے، یہ تو مفتی فتویٰ دیں گے کہ ایسوں کی توبہ بھی پھر قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، گستاخی کرنے والوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا حیا بھی عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں رسول اللہ سے وفا بھی عطا فرمائے۔ کم از کم سارے حضرات اونچی آواز سے 5 دفعہ درود پاک پڑھیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود ہی پیش کر سکتے ہیں، آواز بلند پڑھیں، گنبد خضرا کا تصور کر کے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اونچی آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔